یار آفتاب کمال تفصیل میں مت جاؤ، ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے اور میں اس سے فوراً نکاح کر لینا چاہتا ہوں اور تمہیں اس وقت میرے سرپرستوں اور بزرگوں کا کردار ادا کرنا ہے۔ رضوانہ بھی ساتھ ہے۔ یہ 4 آدمی نکاح کے گواہ کے طور پر ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ آفتاب کمال اور رضوانہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے تھے اور میں غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے اپنی شادی کے بارے میں کہا، میں ہنسا؟ نہیں سر نہیں، سوری، ویری سوری۔ چلیے ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اسی انداز میں چل پڑے۔ وقت اچھا خاصا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر حافظ جمیل احمد کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دروازہ خود انہوں نے ہی کھولا تھا۔ اندر وہی کیفیت طاری تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ کسی حد تک بدحواس ہو گئے۔ آفتاب کمال نے بڑے احترام سے انہیں سلام کیا۔ رضوانہ نے بھی جھک کر سلام کیا۔ اس کے بعد سب لوگ حافظ جمیل احمد کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فریدہ بدستور اپنے کمرے میں تھی۔ حافظ جمیل احمد صاحب، ان کی بیگم اور نعیم کھڑے ہو کر ہماری شکلیں دیکھنے لگے۔ آفتاب کمال نے بڑے ادب سے کہا، میرا نام آفتاب کمال ہے اور یہ میری منگیتر رضوانہ ہے، اور سر یہ سب ہمارے ساتھی ہیں۔ ذرا کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ جی بیٹھیے، آئیے۔ سر میں آپ کی بیگم صاحبہ اور رضوانہ کچھ گفتگو کریں گے۔ برائے کرم کوئی ایسی جگہ بتا دیجیے جہاں ہماری گفتگو میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ جی آئیے۔ حافظ جمیل احمد رضوانہ اور آفتاب کمال کو ایک کمرے میں لے گئے۔ ان کی بیگم بھی ساتھ تھی۔ پھر وہ میری طرف مڑ کر بولے، بھائی تم بھی آؤ نا، تم کیوں رک گئے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کے بعد میں بھی اندر پہنچ گیا۔ یہ ضروری تھا۔ باقی 4 افراد کو باہر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ کمرہ بند کر لیا گیا۔ میں نے حافظ جمیل احمد سے کہا، آفتاب کمال میرے بارے میں جو گفتگو کریں گے حافظ صاحب، وہ میری ترجمان ہوگی۔ اس کے لیے آپ مجھ سے برائے کرم کوئی سوال نہ کریں۔ مگر بیٹے قصہ کیا ہے؟ حافظ جمیل احمد صاحب خوف زدہ لہجے میں بولے، آپ انہیں جانتے ہیں حافظ صاحب؟ آفتاب کمال نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کسی ایسے ماں باپ کا بچہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں یقینی طور پر بہت سے نیک کام کیے ہوں گے۔ یہ جس کی اولاد ہے، ہم اسے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان کہہ سکتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں انسانی ہمدردی ہو، انسانی پیار ہو، جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ میں بس اپنی الفاظ کا اظہار نہیں کر سکتا اس بچے کے بارے میں۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا اس پر ہم جیسے منوسوں کا سایہ نہ ڈالے۔ یہاں آپ کی اس دعا سے مجھے اختلاف ہے۔ آفتاب کمال نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میں سمجھا نہیں بیٹے، میں بالکل نہیں سمجھا۔ ان کا نام جہانگیر جمال شاہ ہے اور ان کے والد کا نام تیمور جمال شاہ ہے۔ تیمور جمال شاہ دارالحکومت میں DIG کے عہدے پر فائز ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، خاندانی رئیس ہیں اور بڑے اعلیٰ درجے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، والدہ ہیں، والد ہیں، پورا خاندان ہے۔ یہ خود وزارت خارجہ میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کر چکے ہیں اور جرم کے خلاف عمل پیرا رہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں سیکرٹ ایجنٹ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا عہدہ بھی بہت بڑا ہے اور زندگی میں مستقل ترقی کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ترقیاں انہیں دے۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کی تفصیل بھی آپ کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ آفتاب کمال نے کہا، لیکن بیٹے کیوں؟ حافظ صاحب، جہانگیر جمال شاہ آپ کی بیٹی فریدہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آفتاب کمال نے کہا اور حافظ صاحب پر جیسے فالج کا حملہ ہو گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھے اور گر پڑے، پھر اٹھے پھر گر پڑے اور تیسری بار اس کوشش میں ناکام ہو کر ساکت رہ گئے۔ ان پر جو حیرت کا حملہ ہوا تھا اس نے انہیں ذہنی طور پر معطل کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی کیفیت کا شکار رہے۔ بیگم صاحبہ بھی بالکل بت کی طرح ساکت تھیں۔ حافظ صاحب روندی ہوئی آواز میں بولے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ان کا رشتہ لے کر آئے ہیں اور ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب آفتاب کمال کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آفتاب کمال نے کہا، آپ حافظ قرآن ہیں، میں حافظ جمیل احمد کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، چنانچہ آپ ان دونوں کا نکاح بآسانی پڑھا سکتے ہیں۔ جہانگیر جمال شاہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آج ابھی اور اسی وقت ان کا نکاح فریدہ سے کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کی منکوحہ سمجھ کر کچھ عرصے آپ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے بعد نہایت عزت و احترام سے یہ انہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ حافظ صاحب، ہم 4 گواہ بھی ساتھ لائے ہیں جو انسانی رشتے اور مذہب کے اصول ہوتے ہیں، ان میں سے ہر اصول کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ برائے کرم اس رشتے کو منظور فرما کر ہماری عزت افزائی کیجیے۔ حافظ صاحب نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ کافی دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بیگم صاحبہ بھی سکتے میں تھی۔ پھر انہوں نے چونک کر میرا چہرہ دیکھا، دیکھتی رہی۔ حافظ صاحب نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، مجھے دیکھا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ پھر وہ روندے ہوئے لہجے میں بولے، اور کیا کرو گے تم میرے لیے؟ تم انسان ہو بھی یا نہیں؟ تم تو فرشتوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ کیا میں اس حقیقت کو مان لوں میرے بیٹے؟ جی حافظ صاحب، میں آپ کا مذاق اڑانے نہیں آیا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میری دلی آرزو ہے
اور آپ خدا کے لیے میری اس آرزو کی تکمیل کر دیجیے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی ناکامیوں کا منہ نہیں دیکھا، یہاں بھی آپ مجھے ناکام نہ رہنے دیں حافظ صاحب۔ بیٹے تم مجھ سے اجازت لے رہے ہو، میں تو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کیا کہوں، کیسے کہوں کہ تم نے مجھے کیا مقام بخش دیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی۔ بعد کی باتیں آپ مستقبل پر چھوڑ دیجئے، مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں۔ حافظ صاحب میرے خیال میں آپ اس رشتے کو منظور فرما کے ہماری خواہش کی تکمیل کر دیجئے۔ آفتاب کمال نے کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں بس کیا کہوں۔ حافظ صاحب پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ تھی۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ بہرطور اس کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ بیگم صاحبہ یعنی حافظ صاحب کی بیوی اور رضوانہ اس کمرے میں چلے گئے جہاں فریدہ موجود تھی۔ وہاں کے حالات مجھے معلوم نہیں ہو سکے، لیکن اندر سے کچھ آوازیں آئیں، غالباً تیز تیز رونے کی آوازیں۔ میں نے حافظ صاحب کی طرف دیکھا تو حافظ صاحب کہنے لگے، میں خود اندر جاتا ہوں اور اندر کی صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ پھر حافظ صاحب بھی تقریباً پون گھنٹے کے بعد اس کمرے میں واپس آئے تھے اور مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ کہنے لگے، اسے بھی بھلا کیسے یقین آ سکتا ہے کہ اس کی تقدیر اس طرح پھوٹے گی اور اس کے بعد اچانک اس میں اس طرح ستارے ہی ستارے روشن ہو جائیں گے۔ تاہم اسے سمجھا بجھا کر تیار کر کے آیا ہوں۔ حافظ صاحب خود بھی غسل خانے چلے گئے، وضو کیا، مجھ سے وضو کرنے کو کہا، اس کے بعد ایک سفید چادر بچھا دی گئی۔ یہاں بیٹھ کر حافظ صاحب نے میرا اور فریدہ کا نکاح پڑھایا اور سارے کاغذات پر دستخط لے لیے گئے۔ فریدہ کے دستخط بھی کروا کے لے آئے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ رسم پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ حافظ جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بھرطور جو کچھ ہوا ہے وہ ایک انوکھی بات ہے، لیکن بیٹے ہم اس پر بھی شاکر ہیں۔ آفتاب کمال اب تم رضوانہ اور ان لوگوں کے ساتھ واپس جاؤ، یہ ایک تھوڑی سی رسم ہو چکی ہے۔ میں حافظ صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد چلا جاؤں گا اور اس کے بعد کل تم سے ملاقات کروں گا۔ جی سر۔ معاف کرنا بیٹے، یہ ایک غریب کی بیٹی کا نکاح تھا، محسوس نہ کرنا، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے، اس کی کسر ایک آدھ دن میں پوری ہو جائے گی۔ حافظ صاحب جو کچھ کہنا چاہتے تھے ہم لوگ سمجھ رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے جناب، بلکہ میرے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں میں ان کی تکمیل کروں گا۔ میں نے کہا۔ آفتاب کمال اور تمام لوگ چلے گئے۔ مجھے خود ہنسی آ رہی تھی اس کھیل پر، لیکن اب کیا تھا، اب تو ہو ہی چکا تھا، اور ظاہر ہے میں اتنی گھٹیا فطرت کا مالک بھی نہیں تھا کہ اسے صرف کھیل ہی کا درجہ دیتا۔ جو کیا تھا اسے اب نبھانا بھی تھا۔ حافظ صاحب، ان کی بیگم اور نعیم بیٹھے ہوئے میری صورت دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں اس وقت تو فریدہ سے ملاقات نہیں کروں گا، آپ لوگ اسے سنبھالے رکھیے۔ اور سنیے حافظ صاحب، بات دراصل یہ نہیں ہے کہ میں نے جذباتی ہو کر ایک عمل کر ڈالا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنی سلگتی ہوئی زندگی کو ایک سکون کا لمحہ دیا ہے۔ فریدہ کو عزت و احترام کے ساتھ جب اپنے گھر لے جاؤں گا تبھی اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کروں گا۔ باقی جو کچھ میں کروں آپ اس کا حق مجھے مکمل طور پر ادا کیجیے گا، ورنہ مجھے شکایت ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لو کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں، کل پرزے ہیں تمہارے، بھلا تم سے انحراف کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ اطمینان سے رہیے، اور یہ تھوڑی سی رقم میں اپنی بیوی کے لیے پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرمائیے اور سب کے تصرف میں لائیے۔ میں نے جیب سے 10,000 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر حافظ صاحب کے حوالے کر دی۔ حافظ صاحب نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، یہ کیا؟ حافظ صاحب پلیز، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ حافظ صاحب نے رقم اپنی جیب میں رکھ لی اور میں انہیں سلام کر کے باہر نکلایا۔ انسانی فطرت بھی کیا عجیب و غریب چیز ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں جو کھیل کھیلے آپ سے زیادہ ان کا رازدار کون ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر فطرت کو ایک ایسا رخ مل گیا تھا جسے ہم کوئی نام نہیں دے سکتے، اور اب میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ فریدہ میرے وجود کا ہی ایک حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ مجھے اس کے خیالات معلوم نہیں ہو سکے تھے، اس عمل پر اس کے رد عمل کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن بس اسے ایک نامعلوم سی محبت کا احساس ہو رہا تھا، اور اب میری دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس مسئلے کو نمٹا کر یہاں سے روانہ ہو جاؤں اور اس کے بعد کوئی صحیح عمل کر سکوں فریدہ کے بارے میں، اسے اتنی عزت اتنے احترام کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں کہ اس کے دل میں کسی کمزوری کا احساس باقی نہ رہے۔ جہاں تک تیمور جمال شاہ اور دوسرے لوگوں کا معاملہ تھا تو ان سے تو ابھی مارکہ آرائی ہونی تھی، لیکن چودھری الیاس ان کا بھی چہیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں کوٹھی میں واپس آ گیا اور یہاں کے ماحول میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، چنانچہ ضروری امور سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور لیٹ کر اس دلچسپ ہنگامے کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات کافی گزر چکی تھی، دوسرا دن معمول کے مطابق تھا، کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فخرو مسلسل بیماری کا اظہار کر رہا تھا۔ میں آفتاب کمال کے پاس پہنچ گیا، وہاں خوب تفریحات ہو رہی تھی، ان لوگوں نے تو واقعی کمال کر ڈالا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس دن بھی میں ان کے ساتھ بہت دیر تک رہا اور تفریحی باتیں ہوتی رہی۔ اب صرف پیر کا انتظار تھا، جب شوٹنگ یونٹ لوکیشن پر پہنچ جائے اور وہاں کام کیا جائے۔
اس سلسلے میں بہت سی تجاویز آفتاب کمال نے پیش کی اور میں نے ان سے اتفاق کر لیا۔ واپسی میں حافظ جمیل احمد کے ہاں پہنچا، راستے میں جو کچھ بھی ہاتھ لگا خرید کر لے گیا۔ آفتاب کمال کے پاس کافی رقم بھی موجود تھی اور اس سلسلے میں میرے پاس بھی کوئی کمی نہ تھی۔ وہاں میرا بہترین استقبال کیا گیا۔ حافظ صاحب، ان کی بیوی اور خاص طور پر نعیم دیر تک میرے پاس رہے تھے۔ اب اس بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہیں گے حافظ صاحب؟ میاں میں تو بس بتا نہیں سکتا، ہم لوگ ایک لمحہ بھی نہیں سوئے۔ فریدہ کا کیا حال ہے؟ مل تو لو اس سے میاں، اب ان تکلفات کو تو درمیان میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جی نہیں، آپ اس سے پوچھ لیجئے گا، اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر ابھی گریز کرے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں بیٹے، تمہاری منقوہ ہے اب وہ، بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری اپنی خوشی پر منحصر ہے۔ میں فریدہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ایک طرف بیٹھی ہوئی خلا میں گو رہی تھی۔ غالباً اسے میرے آنے کا علم نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر بدحواس ہو کر کھڑی ہو گئی اور پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں تم سے کوئی رومانوی گفتگو نہیں کروں گا فریدہ، مجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہے کہ میں فوراً ہی تمہیں وہ مقام نہیں دے سکا جو تمہارا ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ مجھ پر ادار ہے۔ فریدہ نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا لیے، جلتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ احسان کا پہاڑ میرے اوپر کیوں رکھ دیا آپ نے جہانگیر صاحب؟ احسان کا پہاڑ؟ کوئی اگر اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے کسی پر مسلط ہو جائے تو الٹا احسان بھی جتائے۔ بھلا تم پر کیا احسان ہوا فریدہ؟ بس یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہیں دل سے پسند کر لیا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اس طرح تمہارا وہ احساس بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے چہرے سے رونق چھین لی تھی۔ کیا یہ صرف رحم کا جذبہ نہیں ہے؟ رحم کو تم انسانیت سے الگ کیوں کرتی ہو؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ واقعی مجھے زندگی بھر کے لیے قبول کر لیں گے۔ کمال کرتی ہو، کر لیں گے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ فریدہ صاحبہ، میں نے زندگی میں یہ پہلا قدم اٹھایا ہے اور آپ انتظار کیجئے گا ان لمحات کا جب میں آپ کو آپ کی شان کے مطابق یہاں سے رخصت کرا کے لے جاؤں۔ اور سنیے، نہ اس سلسلے میں کوئی ڈرامہ ہوگا اور نہ المیہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی فلمی کہانی دہرائی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک پردیسی آیا اور ایک پہاڑی لڑکی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، پردیسی نے اسے دھوکہ دیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا، لڑکی دربدر ہو گئی اور اسے زندگی بھر مصائب اٹھانے پڑے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ نہ میں کوئی پردیسی مسافر ہوں اور نہ ہی یہ کوئی فلمی کہانی ہے۔ میں نے آج تک زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کو پیش کر دی جائیں گی، سارے حسابات آپ کو چیک کرا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ میری زندگی کی مالک بن جائیں گی اور میری زندگی کے تمام معاملات کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھا لیں گی۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اور سنیں، اب آپ اسے نہ تو رحم کا نام دیں گی اور نہ ہی کسی اور جذبے کا۔ آپ کے چہرے کی ایک جھلک میری آنکھوں کو بھا گئی اور میں نے اپنی فطرت کے مطابق عمل کر ڈالا۔ ہاں فریدہ صاحبہ، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ میری فطرت میں جارحیت ہے۔ اگر آپ اس چیز کو قبول نہ کرتی اور کسی ذریعے سے میرا اور آپ کا سامنا ہوتا تو یقین کریں ہوتا وہی جو میں چاہتا۔ فریدہ کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی اور یہ مسکراہٹ بڑی دلکش لگی تھی مجھے، کیونکہ میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے آنکھوں کا بھی ساتھ دیا اور میں اسے محبت بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ بھرطور بہت مشکل سے یقین آئے گا، اس بات پر بہت مشکل سے یقین آئے گا۔ ہاں، ابھی آپ اس پر بہت زیادہ غور بھی نہ کریں فریدہ، کیونکہ ابھی میں مجرم ہوں۔ مجرم؟ ظاہر ہے۔ کیوں مجرم کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ حیثیت ابھی تک نہیں دے سکا جو آپ کی ہے۔ بس یہاں کوتاہی ہو رہی ہے مجھ سے۔ نہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیجیے گا۔ میرا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا، میں تو بلکہ مجھے جینے کے لیے ایک سوچ مل گئی ہے، ایک سہارا مل گیا ہے۔ نہیں فریدہ، نہ تو یہ سوچ ہے اور نہ ہی سہارا، بس یوں سمجھ لیں کہ انتظار کے لمحات ہمارے درمیان قربت کی دلکشی کو اور بڑھا دیں گے۔ اور میں اسے تسلیاں دیتا رہا اور اس کے اثرات اس کے چہرے پر پوری طرح محسوس کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر وہی کوٹھی، پھر وہی ماحول، چاروں لڑکیوں کا اجتناب، چچی جان کا محبت برا سلوک، اور اس کے بعد پیر کا دن۔ شکر تھا کہ چودھری رمضان صاحب اس دوران واپس نہیں آئے تھے اور انہوں نے ہمارے معاملات میں کوئی ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ پیر کو پروگرام کے مطابق میں دن کو تقریباً 11:30 بجے ان کھنڈرات کی جانب چل پڑا جہاں میرے اندازے کے مطابق آفتاب کمال اپنے شوٹنگ یونٹ کے ہمراہ پہنچ چکا تھا۔ جب کھنڈرات سے کچھ فاصلے پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آفتاب کمال اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کیمروں وغیرہ کی فٹنگ کر رہا تھا، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ دونوں بھی وہیں موجود تھے، یعنی غلام شاہ اور داراب۔ یہاں میں نے داراب کو دیکھا، در حقیقت دیو کامت آدمی تھا۔ تنوتوش کے لحاظ سے اسے بآسانی پہلوان کہا جا سکتا تھا، لیکن فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں جو دلچسپ ماحول آفتاب کمال نے پیش کر دیا تھا وہ دونوں اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ 3-4 افراد اور بھی جو ادھر ادھر آ جا رہے تھے وہ بھی شوٹنگ دیکھنے پہنچ گئے تھے۔ یہ سب اسی بستی کے لوگ تھے۔ آفتاب کمال نے مجھے دیکھا اور میں نے آنکھ سے اسے اشارہ کر دیا۔
चुनाचे आफताब कमाल अपने साथियों को हिदायत देता हुआ साजो सामान के साथ पीछे हटने लगा। उसने मुझसे कहा, आप जरा इन तमाम सिचुएशंस को संभाल लीजिएगा, और मैं खामखा उसके साथ हिस्सा लेने लगा। गुलाम शाह और दाराब मेरी जानी मुतवज्जे नहीं हुए थे। रिजवाना को खास तौर से सामने रखा गया था क्योंकि वो सब की दिलचस्पी का मरकज बनी हुई थी और उन लोगों के ख्याल के मुताबिक किसी आला किस्म की फिल्म की हीरोइन थी। और इसके बाद रिजवाना ने अपना अमल शुरू कर दिया। रक्स का एक मंजर फिल्माया जाने लगा जिसमें वो तमाम लोग हिस्सा ले रहे थे। सिर्फ आफताब कमाल उनमें से एक आदमी को लेकर खंडर की जानिब रेंग गया था और अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। रक्स के इस मंजर को तवील से तवील तर बनाया गया। खामखा के कैमरे चलने लगे और दाराब और गुलाम शाह इस खेल में पूरी दिलचस्पी लेते रहे। खास तौर से मैंने दाराब को चंद कामों की जानिब मुतवज्जे किया था और वो बड़ी खुशी से ये काम सर अंजाम दे रहा था। फिर वहाँ अच्छा खासा मजमा जमा हो गया। 15-20 खलंडरे नौजवान वहाँ आ गए और रिजवाना को बार बार रक्स करते देखते रहे। एक ही मंजर बार बार रीटेक किया जा रहा था और सिर्फ इसलिए कि आफताब कमाल अपना काम बखूबी सरअंजाम दे ले। रक्स का मंजर खास तौर से इसीलिए रखा गया था कि लोग दिलचस्पी लेते रहें। सीन अगर बदला जाता तो लोगों की दिलचस्पी कम हो सकती थी। हमें खास तौर से दाराब और गुलाम शाह से वास्ता था और मैं उन्हीं पर निगाह रखे हुए था। दोनों ही सूरतों से दरिंदा सिफ्त मालूम होते थे। तकरीबन 45 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। एक शख्स रिजवाना को चाबक के जरिए रक्स करने पर मजबूर कर रहा था और बार बार इस सीन में तब्दीली पैदा कर दी जाती थी और हम उस वक्त तक लोगों को अपने आप में उलझाए रहे जब तक मैंने आफताब कमाल को खाली हाथ वापस आते हुए नहीं देख लिया। उसकी बाकमाल शख्सियत का तो खैर मुझे पहले ही से इल्म था। वो जो काम भी करता उसमें कमाल ही कर दिखाता था। उसने आंखों के इशारे से मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई और मुझे बताया कि वो अपना काम कर चुका है और उसके बाद ये सीन खत्म कर दिया गया। दोनों खौफनाक आदमी रिजवाना को गहरी निगाहों से देख रहे थे और उनकी नजरें देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उनका तो जरिया माश यही था। अब वो यकीनी तौर पर चौधरी इलियास को इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताएंगे जो फिल्मों में काम करती है और चौधरी इलियास की राल टपक पड़ेगी। लेकिन अब बेचारे को कुछ हासिल नहीं होगा। फिल्म यूनिट ने अपना सामान पैक किया। गुलाम शाह और दाराब वापस खंडरात की जानिब चले गए और मैंने दूसरा रुख इख्तियार किया ताकि लोग मुझे उनसे मुंसलिक ना समझें। अलबत्ता एक लंबा चक्कर काटने के बाद मैं गेस्ट हाउस में चला आया और मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद ही वो तमाम लोग भी गेस्ट हाउस पहुंच गए। आफताब कमाल ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और मैं उससे सूरत हाल दरियाफ्त करने लगा। उसने कहा, अंदर तो जनाब बाकायदा एक ऐश गाह बनाई गई है। एक वसी और अरीज कमरा है जिसमें जरूरत का तमाम सामान जमा किया गया है। बहुत आला किस्म के बिस्तर लगे हुए हैं। रोशनी का भी माकूल इंतजाम है और इस ऐशगाह को अगर बाहर से देखा जाए तो कोई भूल कर भी ये नहीं सोच सकता कि अंदर ऐसा खूबसूरत कमरा होगा। बाहर से वो भी टूटा फूटा खंडर ही मालूम होता है। इंसान के जहन में जब शैतान डेरा जमाता है आफताब कमाल, तो वो तमाम तर शैतानी सलाहियतों का मालिक हो जाता है। सर, अब क्या हुक्म है मेरे लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है आफताब कमाल? क्या गुलाम शाह का ताकुब करना मुनासिब नहीं होगा? या मेरा मतलब है हमें किसी भी लम्हे चूकना नहीं चाहिए। अपने 2 आदमी गुलाम शाह पर लगा दो ताकि वो एहतियात से उसकी निगरानी करते रहें और तुम्हें सूरत हाल से आगाह रखें। सर, हमारा असल मकसद तो यही है कि हम उस लड़की ताजोर को अगवा होते हुए देखें और ऐसे मखसूस सबूत हासिल कर लें जिनके बाद कोई गुंजाइश ना रहे। मैं एक आदमी साथ ले लूंगा और खुद गुलाम शाह की निगरानी करूंगा। अगर आपसे ये कहूंगा तो गुस्ताखी में शामिल हो जाएगा कि खुद मेरे अपने जहन में भी यही ख्याल था और मैं आपसे इस मौजू पर बात करने वाला था। आफताब कमाल ने कहा और मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कहा, मैं इन गुस्ताखियों को बुरा नहीं समझता। इत्मीनान से ये काम अंजाम दो। इसके अलावा सर, हम ट्रांसमीटर पर राब्ता रखेंगे। हाँ, ये इंतहाई जरूरी है। ट्रांसमीटर तो आपके पास मौजूद होगा। हाँ, इससे मुझे काफी फायदा होगा। इससे मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। तो फिर ठीक है, मैं कुछ देर बाद खंडरात के अतराफ में पहुंच जाऊंगा। आप मुतमईन रहें, किसी को शुबा नहीं होने पाएगा। उस जगह का जहाँ का तुमने तज़किरा किया है वहाँ का तुमने मुकम्मल मुआयना कर लिया है? न सिर्फ मुआयना सर, बल्कि वहाँ 3 कैमरे नस्ब किए हैं मैंने जो रिमोट कंट्रोल हैं और बड़ी आला कारकर्दगी के मालिक हैं। रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा इससे पहले जब भी कमरे में कोई तहरीक होगी और इसके बाद रिमोट कंट्रोल पर ही इशारा मौसूल हो जाएगा और इसके बाद कैमरे अपना काम शुरू कर देंगे। आवाज की रिकॉर्डिंग का भी इंतहाई माकूल बंदोबस्त है इन कैमरों में। समझता हूँ। अरे हाँ, वो चाबक कहाँ है? चाबक? आफताब कमाल ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। शूटिंग के दौरान एक बहुत ही शानदार हंटर था तुम्हारे एक साथी के पास जिसके जरिए वो रिजवाना को नचा रहा था। मैंने कहा, उसे तो मैं ऐसे ठीक करूंगा कि जिंदगी भर नाचता रहेगा। आफताब कमाल ने दांत पीस कर कहा और मैं हंसने लगा। वो चाबक कहाँ है? मौजूद है सर, आपको जरूरत है उसकी? हाँ, अभी पेश करता हूँ। आफताब कमाल ने कहा। चाबक के बारे में मालूमात हासिल की
اور پھر چمڑے کا ایک انتہائی خطرناک چابک میرے حوالے کر دیا گیا۔ آفتاب کمال مسکرا کر بولا، سر آپ اس کا کیا کریں گے؟ میں بھی اسے استعمال کروں گا۔ کس سلسلے میں؟ کسی کو نچانا ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اور آفتاب کمال بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اچھا آفتاب، اب میں چلتا ہوں، اور سنو، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ دونوں اپنے مالک کو اس ہیروئن کے بارے میں بتائیں گے۔ میری مراد رضوانہ سے ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہیں مزید احتیاط کرنا ہوگی۔ آفتاب کمال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ مطمئن رہیں سر، اگر ایسا ہوا تو میں بہت کچھ کر ڈالوں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔